बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने हमें दीन इस्लाम अता फरमाया है। इस्लाम के 5 रुकन हैं, जैसा कि ज़ियाद बिन नुआइम अल-खदरमी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरबाउन फरदहुन्नल्लाहु फिल इस्लाम। 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस्लाम में लाजिम फरमाया है। उनमें से अगर कोई शख्स 3 चीज़ें लेकर आएगा तो वो उससे कफ़ायत नहीं करेंगी जब तक वो तमाम चीज़ों पर अमल नहीं करेगा, तमाम पर यकीन नहीं रखेगा। वो क्या हैं? अब ये इस्लाम के अंदर हैं, यानी मुसलमान होने के बाद एक आदमी जब इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता है तो फिर ये 4 चीज़ें हैं, अस्सलात व ज़कात व सियाम व रमदान व हज्जुल बैत, यानी नमाज, ज़कात, माह रमज़ान के रोज़े और खाना काबा का हज करना। अत-तरग़ीब व तरहीब जिल्द 1 सफ़ा 386। ऐसी हज़रत मुआज़ बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक ऐसा अमल बतलाइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और दोज़ख से दूर कर दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू अल्लाह की इबादत कर और उसके साथ किसी को शरीक न ठहरा, और नमाज कायम रख और ज़कात अदा कर और रमज़ान के रोज़े रख और बैतुल्लाह का हज कर। तिरमिज़ी जिल्द 2 सफ़ा 86, मिशकात सफ़ा 14। इसी तरह हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं, इस्लाम ये है, अल-इस्लाम वन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये कि तू गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई इला नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और तू नमाज कायम रखे, ज़कात अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे, और अगर तुझे ताकत हो तो खाना काबा का हज करे। कंजुल माल जिल्द 1 सफ़ा 31। हजरत सैयदना इब्ने उमर यानी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा आप बयान करते हैं कि मेरे वालिद माजिद सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया था कि एक बार हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे तो हमारे पास एक शख्स आया, अराबी था ज़ाहरन, और हम में से उसको कोई पहचानता नहीं था। ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। उन्होंने कुछ सवालात किए, जवाबात लेकर मकसद ये था सहाबा किराम को दीन की तालीम देना, मसाइल दीन बताना, दीन के जो ज़रूरी और अहम उमूर हैं उनकी इत्तला देना। उसमें एक ये है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो उन्होंने जो सवालात किए थे उनमें एक सवाल ये था, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे इस्लाम के बारे में बतलाइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, इस्लाम ये है कि तू इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और तू नमाज कायम रखे और ज़कात अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे और खाना काबा का हज करे अगर बैतुल्लाह की तरफ जाने की तेरे अंदर ताकत है। ये सही मुस्लिम जिल्द 1 सफ़ा 27 पर, मिशकात सफ़ा 11, सुनन इब्ने माजा सफ़ा 7 पर, तिरमिज़ी जिल्द 2 सफ़ा 85 और दीगर कुतुब हदीस में ये रिवायत मौजूद है। अब इन तमाम की एक ऐसी रवायत जिससे ये तमाम बातें जो हैं वो
مزید پختہ ہو جاتی ہیں اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو کلمہ ہے اور باقی 4 چیزیں ہیں یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ اس بات کو حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما انہوں نے بیان فرمایا۔ صحیح بخاری جلد 106 کتاب الایمان اور صحیح مسلم جلد 132 کتاب الایمان اور مشکات صفحہ 12 کتاب الایمان، اس میں جو روایت کا مضمون ہے وہ یہ ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ یعنی جس طرح ایک خیمہ ہوتا ہے، اس کو اگر کھڑا کرنا ہو تو نیچے اس کے 5 ستون ہوتے ہیں، اسی طرح اسلام کو ایک خیمے سے تشبیہ دی گئی کہ گویا اسلام ایک ایسا خیمہ ہے جس کے 5 ستون ہیں اور مرکزی ستون اس کا جو ہے وہ کلمہ ہے، باقی 4 اس کے بعد ہیں۔ اب اگر مرکزی ستون ہی قائم نہ ہو، اگر وہی موجود نہ ہو تو پھر تو خیمہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ تو موجود ہے لیکن باقی جو ستون ہیں ان میں سے کوئی ایک موجود نہیں ہے تو یہ ہے کہ پھر اس طرف سے نقص آئے گا، خرابی آئے گی اور اس کی خوبصورتی اور پائیداری میں کمی واقع ہوگی۔ تو ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، یہ چیزیں اسلام کے ارکان ہیں اور اسلام کی بنیادیں ہیں۔ آئیے مختصر اس کا تعارف بھی کروا دیتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کو ایمان کے ارکان، اسلام کے ستون کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا یہ بظاہر 2 چیزیں ہیں، لیکن اسے اسلام کا پہلا اور واحد رکن قرار دیا گیا ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، آپ کا مقام سب سے بلند ہے، کوئی آپ جیسا نہیں۔ آپ کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نماز یہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں فرض ہوئی معراج کی رات، اور یہ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر ایک دن اور ایک رات میں 5 کی تعداد میں فرض ہیں۔ انہیں اپنے اوقات پر ادا کیا جائے گا۔ بچوں کو 7 سال میں پیار سے نماز کی ترغیب دینی چاہیے اور 10 سال کی عمر میں سختی کے ساتھ نماز کا حکم کرنا چاہیے۔ تمام ارکان، شرائط اور آداب کے ساتھ وقت پر ہمیشگی سے اور مداومت کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھتے رہنا، اسی کو نماز قائم کرنا یا قائم رکھنا کہا جاتا ہے۔ اہل ایمان پر سب سے پہلا جو فرض ہے وہ یہی نماز ہے۔ نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ مالک نصاب یعنی جس شخص کے پاس مرد ہو یا عورت 7.5 تولے سونا ہو یا 52 تولے چاندی ہو یا اتنی مقدار میں اس کے پاس مالیت ہو، تو جب سال گزرے تو اس پر مال کا 40واں حصہ ادا کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ فقیر، مسکین، مسافر، مقروض جس پر قرض ہوتا ہے ان کو دی جا سکتی ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا تھا۔ جس مسلمان کے پاس خانہ کعبہ جانے اور واپس آنے اور اس دوران اہل خانہ کے اخراجات کا انتظام ہو، اس پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ حج ماہ ذوالحجہ میں مخصوص دنوں کے اندر مخصوص اعمال کا نام ہے۔ عورت کے لیے محرم کا ہونا بھی شرط ہے۔ ماہ رمضان کے روزے یہ بھی 2 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ان کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تھا۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر سال میں اس ماہ مبارک کے روزے رکھنا فرض ہیں۔ بیمار، مسافر، حاملہ
اور مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی عورت، ان کے لیے رخصت ہے، یعنی اگر وہ روزہ نہ رکھ سکیں تو بعد میں قضا کریں گی۔ حیض و نفاس والی عورت کے لیے روزہ رکھنا منع ہے، وہ فراغت کے بعد گنتی پوری کریں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ارکان اسلام کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔